یہ حضرت میں کچھ ابھی آج کل جو تعزیے کا ماحول چل رہا ہے اس کے متعلق میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. میرے ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ جیسے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے شہر میں مسجدوں میں تعزیہ کیوں بنتا ہے اور یہ آج تک کیا پرمپرا چلی آ رہی ہے, کیا وجہ ہے, یہ کیوں بنایا جاتا ہے, یہ کس طریقے سے جیسے ابھی تک چل رہا ہے مسئلہ. اپنے عالموں نے کوئی ابھی تک کوئی بات یہ اٹھائی نہیں کہ جو اس کو بند کرا جائے, اس کو روکا جائے. آخر کیا وجہ, تھوڑی تفصیل سے بتا سکتے ہیں آپ؟ بالکل. دیکھیے اس میں 2-3 بات خاص طور سے ہیں. ایک بات تو یہ ہے, نمبر 1 کہ شہر کے بڑے علماء کو چھوڑ کر عام علماء اور مسجد کا ائمہ حضرات اس پر کبھی کھل کر نہیں بولتے ہیں, فتنہ کی ڈر کی وجہ سے. ان کو فتنہ کا ڈر ہوتا ہے, اپنی مخالفت کا ڈر ہوتا ہے, مجبوریاں ہوتی ہیں. جو شہر کے بڑے علماء ہیں انہوں نے ہمیشہ کھل کر بولا ہے. مثلا حضرت مفتی شہر رحمۃ اللہ علیہ, آپ ان کا فتویٰ اٹھا کر دیکھیں تو ان کے فتاویٰ میں صاف طور پر 2 اور 2 4 کی طرح بالکل واضح طور پر لکھا ہوا مسئلہ کہ یہ بالکل قطعاً ناجائز اور حرام ہے, اس کو چھوڑنا ہے. تو جو بڑے علماء ہیں اونچے درجے کے, وہ تو بولتے ہیں, ہم نے ذمہ داری ادا کرتے ہیں. لیکن جو چھوٹے ہیں, عام مسجدوں میں جو ائمہ حضرات ہیں, وہ بولنے میں ڈرتے ہیں. تو سب سے پہلے تو علماء کو, جو دوسرے درجے کے نیچے کے درجے کے علماء ہیں, ان کو اپنی ذمہ داری نبھانی ہوگی اور ان کو صاف طور پر کھل کر بولنا ہوگا. ممبر رسول سے حق بات نہیں کہی جائے گی تو کہاں کہیں گے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ہمیں یہی تو سبق دیا ہے کہ حق گوئی سے کسی حال میں نہیں رکنا ہے. حق گوئی کرنی ہے, حق بات کہنی ہے. رہا مسئلہ لوگوں کو مخالفت کا, تو لوگ کتنی مخالفت کریں گے؟ جان ہی تو لے لیں گے, اس سے کیا کریں گے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنی جان پیش کر دی. تو پہلے نمبر پر تو یہ بات ہے کہ چھوٹے بڑے تمام علماء, مسجدوں کا ائمہ, ان کو اپنی ذمہ داری مکمل طور پر نبھانی ہوگی اور کھل کر بلا خوف لومۃ لائم, بغیر کسی کی مخالفت کے ڈر کے صاف طور پر بولنا ہوگا. نمبر 1. اور اپنے بزرگوں سے سبق لیں, جیسے ہمارے بزرگوں نے کھل کر بولا ہے. جو شہر کے بڑے امام اور بڑے علماء ہیں وہ بولتے ہیں, کہتے ہیں, ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں, تو ان سے سبق لیں اور سب مسجدوں میں یہ ماحول بنے کہ حق بات. علماء کا کام کہنے کا ہے, ہاں لڑنا نہیں ہے کسی سے, مقابلے نہیں کرنا, لیکن حق بات کو بولنے کا, حق بات نرم انداز سے اور دائرے کے اندر رہتے ہوئے آدمی اس کو بولنا. ایک بات تو یہ. دوسری بات, ذمہ داری بنتی ہے ہماری مسجد کمیٹیوں کی. جو مسجد کمیٹیاں ہیں یا محلے کے بڑے پنچ پٹیل ہیں, ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ لوگوں کو پیار سے, محبت سے, ضروری نہیں ہر کام جنگ سے ہو, یہ ہر کام جھگڑے سے ہو, لیکن میں آپ کو گارنٹی سے بات کہتا ہوں کہ آج تک شہر میں کوئی ایسی میٹنگ نہیں ہوئی جو شہر کی کمیٹیوں نے, مسجد کمیٹیوں نے جس کو منعقد کیا ہو. بھئی شہر کی تمام مسجد کمیٹیاں یا وہ مسجد کمیٹیاں جن مسجدوں میں تعزیہ بنتا ہے, وہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوئی ہوں اور انہوں نے تعزیہ بنانے والوں کو بلا کر بٹھا کر ان سے بات کی. آج تک نہیں ہوا. حضرت صاحب یہ آپ نے بہت اچھی بات بتائی کہ ایسی کمیٹی ایک جگہ اکٹھے ہوئے, تو اس کے لیے کیا کرا جائے؟ وہ وہی میں کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لیکن اگر آپ کی بات کاٹتے ہوئے بولوں کہ آج کل جو 50% جو کمیٹی ہیں وہ خود سپورٹ کرتی ہیں اس کا. میری بات آپ سن لیجیے پوری, انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا. میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ کم از کم 2-4 مرتبہ تو آپ اس پر آئیں کہ شہر کی جو مسجدیں ہیں, ایسی مسجدیں جن میں تعزیہ بنتا ہے, اس کی کمیٹیاں ایک جگہ جمع ہوں اور جمع ہو کر اپنے ساتھ کچھ علماء کو شریک کریں اور جو تعزیہ بناتے ہیں مسجد میں ان کو بلائیں اور ان کو بلا کر یہ بات کریں کہ دیکھو ہم تمہارے
مخالف نہیں ہیں، ہم تمہارے بدخواہ نہیں ہیں، تم کو ہم اپنا بھائی سمجھتے ہیں، ہم تم سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تم ایمان والے ہو۔ جیسے تمہارے مال پر کوئی سنکٹ آئے اور تمہارا مال برباد ہو تو اب ایک ہمدردانہ تقاضا ہمارے پر یہ بنتا ہے کہ ہم تمہارا مال ڈوبنے سے تمہیں بچائیں۔ تمہارا پیسہ ڈوب رہا ہے کہیں، تو ہم کو چاہیے کہ تمہارے پیسے کے ڈوبنے سے اگر ہم تم کو بچا سکتے ہیں تو بچا لیں، تمہارا مالی نقصان نہ ہو، تمہاری جان پر کوئی نقصان آ رہا ہو تو ہم سے ہو سکتا ہو تو ہم تمہاری جان بچائیں۔ ایسے ہی ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم تمہارا ایمان بھی بچائیں۔ صحیح، تو ہمارے بھائی ہو، ہمارے محلے دار ہو، بھائی بند ہو، رشتہ دار ہو، تمہارے یہاں کھانے میں ہم شریک ہوتے ہیں، ہمارے یہاں کھانے میں تم شریک ہوتے ہو، اس سب کے باوجود ہم آپ کو اب تک نہیں کہہ سکے یہ ہماری غلطی ہے۔ ہم لڑنے کے لیے نہیں، جھگڑنے کے لیے نہیں، سمجھانے کے لیے کہ آپ خود جنت میں جانے والے بنے اور پھر ہم کو بھی آپ جنت میں لے جانے والے بنے۔ اور آپ اس مسئلہ کو سمجھو۔ دیکھو ہمارے مسلک میں، ہمارے مذہب میں، سنی مسلک میں یہ بالکل قطعاً ناجائز ہے، اور آپ کو تعجب ہوگا کوئی عالم سپورٹ نہیں کرے گا اس مسئلے کو، چاہے وہ بریلوی عالم ہو، چاہے وہ دیوبندی عالم ہو، چاہے وہ اہل حدیث عالم ہو، جس مسلک کا بھی عالم ہے وہ یہی کہے گا کہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، اس میں نماز پڑھی جائے گی، نماز سیکھی جائے گی، قرآن پڑھا جائے گا، قرآن سیکھا جائے گا، دینی تقاضے مسجد میں پورے ہوں گے، کوئی رسم، کوئی رواج، مسجد کے خلاف کوئی بھی عمل مسجد میں نہیں ہوگا۔ تو نمبر ایک تو علماء اکرام میں ابھی تک اس سلسلے میں سیکنڈ درجے کے جو علماء ہیں، ائمہ ہیں، ان کی کمی کوتاہی رہی ہے کہ انہوں نے کھل کر نہیں بولا ہے۔ بڑے علماء نے اپنی ذمہ داری نبھائی ہے، دارالافتاء سے نبھائی ہے، لیکن سیکنڈ درجے کے علماء ائمہ وہ سب ڈرتے ہیں، بولتے نہیں ہیں۔ جب اپنا مذہب ہے، اپنا دین ہے، اپنا دھرم ہے تو کیوں ڈرنا؟ صحیح۔ اور نمبر دو، مسجد کمیٹیوں کی کمی ہے کہ مسجد کمیٹی یہ سمجھتی ہیں کہ اگر ہم نے اس بات سے روکا تو جھگڑا ہوگا۔ ارے بھائی جھگڑا کیوں ہوگا؟ آپ کو کام کرنے کا طریقہ کیوں نہیں؟ آپ کی شادی ہوئی، جھگڑا کیوں نہیں ہوا؟ آپ کا کاروبار ہوا، جھگڑا کیوں نہیں ہوا؟ کیوں؟ آپ نے طریقے سے کیا ہو؟ ایسے ہی یہ کام بھی طریقے سے کرنے کا ہے کہ مسجد کمیٹیاں جمع ہوں، اور صاف طور پر آپ کو تعجب ہوگا، تمام بزرگان دین، تمام مسلک والے، تمام دارالافتاء سب یہ کہتے ہیں کہ مسجد میں تعزیہ نہیں بنایا جا سکتا، مسجد مسجد ہے، اور امام باڑہ کا کانسیپٹ ہمارے مذہب میں ہے ہی نہیں، وہ تو شیعوں کا ہے۔ اچھا، سنی ہے کہ امام باڑہ ہے ہی نہیں، بنتا ہے تو کیا چکر ہے؟ امام باڑہ تو شیعوں کا ہے۔ شیعہ حضرات کچھ بھی کریں، ان کے علماء موجود ہیں اور ان کے ائمہ موجود ہیں، ان کی مسجد موجود ہے، اور آپ کو تعجب ہوگا شیعہ حضرات نے کبھی بھی تعزیہ کے چکر میں مسجدوں کو پامال نہیں کیا۔ ان کی مسجد ہوتی ہے، مسجد کے برابر میں امام باڑہ ہوتا ہے، امام باڑہ کا امام باڑہ میں ہوتا ہے، مسجد کی بے حرمتی نہیں کرتے وہ۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم سنی ہیں، اور ہے بھی سنی واقعہ، شیعہ حضرات جو ہے وہ مسجد میں یہ سارے کام نہیں کرتے، نہیں، وہ امام باڑہ میں کرتے ہیں، انہوں نے پرسنل جگہ دے رکھی ہے، لیکن سنی لوگ مسجدوں میں بنا، تو ہمیں ان سے کوئی شکایت بھی نہیں ہے بھائی، ان کا مذہب ہے، آزاد ہے، کچھ بھی کریں۔ صحیح ہے۔ مسئلہ تو اس کا ہے نا، ایک آدمی مثال کے طور پر اس نے جو ہے نا بورڈ پہ لکھا ہوا کہ ہمارے یہاں بکرے کا گوشت 700 روپے کلو ملتا ہے، کاٹ رہا ہے، بیچ رہا ہے وہ خنزیر، تو جرم ہے کہ نہیں؟ بورڈ کچھ ہے اور کام کچھ ہے۔ ایسے ہی آپ نے بورڈ پہ لگایا ہوا ہم سنی ہیں، کام کر رہے ہیں آپ دوسرا جو سنی مذہب میں نہیں ہے۔ اس لیے جو ہے نا نمبر ایک سب کو بولنا پڑے گا، سارے علماء کو، سارے ائمہ کو۔ اب اس 15ویں صدی میں جہاں علم اتنا عام ہوتا چلا گیا، مسجدیں ماشاءاللہ نمازیوں سے بھر رہی ہیں، مکتب مسجدیں مدرسے آباد ہو رہے ہیں، اور ہماری قوم کا ایک حصہ
ابھی تک اسی اندھیرے میں ہے. وہ سمجھتا ہے تعجب کی بات مسجد میں آئیں گے, پاخانہ پیشاب مسجد میں کریں گے, پانی مسجد کا استعمال کریں گے جی, اور بہت سی جگہوں میں آپ دیکھیں گے وہ چپلوں سمیت آئیں گے, مسجد کی بجلی اور لائٹ استعمال کریں گے اور مسجد میں بیٹھ تعزیہ بنائیں گے. بلکہ بہت سی مسجدوں کا تو آپ کو یہ ملے گا کہ مسجد کا ایک حصہ ان کے قبضے میں. صحیح ہے. مثال کے طور پر میرے پاس سامنے ایسی جگہ ہے کہ مسجدوں کی دکانیں وہ تعزیہ والوں کے پاس ہے. 30 سال سے وہ جو ہے کہ اس کا کرایہ تعزیہ والے کھاتے ہیں. دکان مسجد کی, زمین مسجد کی ہے تعزیہ والوں کے پاس. کتنا نقصان ہو رہا ہے اس کا. تو مسجد کمیٹیوں کو بھی بولنا پڑے گا. تیسری بات, عام لوگوں کو بھی اس کا درد لینا پڑے گا, اور عام لوگوں کو بھی ایک دوست اپنے دوست کو سمجھائے کہ بھائی میرے دوست تو اندھیرے میں ہے, یہ بات اس طرح نہیں, اس طرح ہے. اور آج کی جو نوجوان نسل ہے ان کے اندر اتنا دماغ ہے کہ یہ بات کو لیتے ہیں, مطلب ماؤتھ پبلسٹی کریں, ایک دوسرے کو بولیں کہ بھائی غلط. میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اجتماعی طور پر کھانے کا دعوت کا نظم ہو اور مسجدوں میں تعزیہ بنانے والوں کی دعوت کرو, ان کو بلا کر بٹھاؤ, ان سے کہو تم ہمارے ایمانی بھائی ہو, ہمارے سنی بھائی ہو, ہمارے اسلامی بھائی ہو, ہمیں تم سے کوئی نفرت نہیں ہے, کوئی بغض عداوت دشمنی نہیں ہے, صرف آپ زہر کو دوا سمجھ رہے ہیں, یہ دوا نہیں زہر ہے, آپ غلط کو صحیح سمجھ رہے ہیں, ہماری ذمہ داری. جیسے مثال کے طور پر کئی دفعہ کہیں غلط رشتہ ہو جاتا ہے تو خاندان کا کوئی ہمدرد آدمی آ کے بولتا ہے ارے بھائی وہاں رشتہ مت کرنا, وہ تو بہت غلط مسئلہ ہے. کئی دفعہ کوئی پراپرٹی خریدنے جاتا ہے آدمی, لاکھوں کی پراپرٹی ہے, اور پتہ چل گیا آپ کو اس میں فراڈ ہے, وہ تو کسی اور نے خرید لی, تو فوراً آپ اپنے بھائی کو بچانے کے لیے جائیں گے ارے بھائی وہ پراپرٹی مت خریدنا, وہ تو بک چکی, آپ پھنس جاؤ گے. ایسے ہی ہم اپنے دوستوں کو عمومی طور پر بتائیں, میرے دوست جو تعزیہ میں لگا ہوا ہے اس کو بلا کے بٹھائیں, سمجھائیں, دیکھیں یار تو سوچ لے غلط ہے, یہ اپنے مذہب میں یہ ہے ہی نہیں کہ ڈھول بجانا عبادت ہو, اینٹ پتھر لکڑی کو کوئی خاص شیپ دے کر اس کو سمجھنا کہ یہ تعظیم عبادت ہو. میں کوئی اس وقت فتویٰ یا کوئی جناب جو ہے کہ کوئی کتاب کا حوالہ نہیں سنا رہا ہوں, میں تو عمومی بات کر رہا ہوں, بالکل عمومی بات. فتویٰ اپنی جگہ پر موجود, علماء نے اپنی جگہ پر فتویٰ لکھ کر دے دیا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بن کیوں رہا اب بھی مسجد میں, وہ اس لیے بن رہا ہم کام نہیں کر رہے. بلکہ بہت سے لوگ تو یہ سوچتے ہیں ارے یہ جو لوگ بنا رہے ہیں ان کو بنانے دو, یہ تو اندھیرے میں رہیں گے, ایسے ہی صحیح ہے, اگر انہوں نے توبہ کر لی اور یہ صحیح لائن پر آ گئے خامخواہ ان کی عزت ہوگی, لوگ ان کو اکثر رسپیکٹ کریں گے, لوگ ان کے احترام کریں گے. تو لوگ اس لیے بھی نہیں کہتے ہیں کہ جہالت میں پڑھا رہتے ہیں. تو نمبر 1 علماء کو سب کو بولنا پڑے گا. ٹھیک ہے. نمبر 2 مسجد کمیٹیوں کو کھل کر سامنے آ کر دائرہ میں رہتے ہوئے اچھے انداز سے بغیر کسی لڑائی کے جھگڑے کا سمجھانا پڑے گا. اور نمبر 3 عام لوگ بھی, عام پبلک ایسے بہت ہیں جو بہت کچھ کر سکتے ہیں, اور اس سلسلے میں بیٹھیں, جوڑیں, سمجھائیں, ان سے ملاقات کریں اور ان کو بتائیں کہ یہ ہمارا مذہب ہی نہیں ہے, جو تم کر رہے ہو غلط کر رہے ہو. نقصان بھی بتائیں, اس کا نقصان کیا ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچو, اگر پچھلے 50 سال کی انرجی جو قوم کی اس میں لگی ہے, اگر یہ انرجی کسی اسکول اور کالج میں لگتی تو ابھی تک اسکول اور کالج نہیں بنتا, ایک بڑا اسکول اور کالج بن سکتا تھا, بڑے ادارے بن سکتے. اسی طریقے سے جو ہے کروڑوں روپے برباد ہوتا ہے اس کے اندر. کوئی اسپتال بنایا جاتا, صحیح, کتنا بڑا اسپتال بن سکتا تھا. مت بناتے اسکول اور مت بناتے کوئی اسپتال. اپنے محلے میں کتنے غریب ہیں, ہر محلے والے ان کی دوا داروں کا انتظام کر دیتے, ان کی پڑھائی لکھائی کے فیس کا ایک انتظام. بات یہ ہے میرے دماغ میں, اچھا یہ جو سب کرنا چلو دین کے حساب سے کرنا, مثال کے طور پہ ان کے سمجھ لو چلو دین کے حساب سے کام کرنا ہے. ابھی دین کا کون سا فائدہ ہے, تعزیہ بنائیں گے اور بنا کے اس کو توڑ دیں گے, شام کو لے جائیں گے, یہ کیا طریقہ. دیکھو یہ بات بزرگوں نے کہی ہے, جب اللہ تعالیٰ کسی کا دین چھینتا ہے نا تو پہلے عقل چھینتا ہے. جب آدمی دین سے ہٹ جاتا ہے تو عقل بھی ختم ہو جاتی ہے. تو ان کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ تم نے جو اتنی انرجی لگائی, مہینہ 1.5 مہینے تک پیسے لگایا, وقت لگایا, پوری انرجی کھپائی,
اور چند منٹوں کروڑوں روپے خرچ ہوتا ہے، گھنٹوں میں کروڑوں آپ برباد نے کر اس کو دیتے ہیں۔ دریا میں بہا دیا یا زمین میں کاٹ دیا۔ میں تو کبھی دیکھا نہیں سنا ہے۔ یہاں تک کہ وہی سب اپنے پیروں سے ہاتھوں سے اس کو رونت دیتے ہیں، جس کو عبادت کی چیز کمال سمجھ کی رہے بات یہ یہ تو ہے آپ کہ نے- جو چیز اتنی ادب احترام والی تھی اس کی اپنے ہاتھوں سے اس کی چلو، بےزتی یہ تو کر آپ نے ہمیں روک تھام کی بڑھیا بات بتائی۔ اب جو مین مدعے کی بات ہے وہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیوں بنایا جاتا ہے یہ تہوار، کیوں منایا جاتا ہے یہ؟ آپ میرے کو یہ 6 تاریخ کی رات سے بتاؤ۔ 6 تاریخ کی رات کو یہ لوگ کرتے ہیں، پھر 7 تاریخ کو علم کرتے ہیں۔ ہمارے یہ مذہب کے کیا حساب میٹر سے ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، صرف اور صرف جہالت۔ دیکھو بات سمجھو، 7 تاریخ کو علم کیوں سنو کرتے ہیں؟ سنو سنو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں جو ہے نا 73 فرقے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، پچھلی امتوں میں 72 فرقے ہوئے تو میری میں 73 ہوں گے۔ ایک کے سوا سب جہنم میں جائیں گے۔ اللہ اللہ ہم سب کو بچائے جہنم میں جانے سے۔ آمین۔ لیکن صحابہ بھی صحابہ تھے، انہوں نے فوراً یہ نہیں پوچھ سکا وہ 73 میں 72 فرقے جہنم میں جانے والے کون کون ہوں گے، یہ نہیں پوچھا، صرف یہ پوچھا وہ جنت میں جانے والا فرقہ کون سا ہوگا، پوائنٹ والی بات ہوگی۔ پوائنٹ والی بات۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ، اللہ کے نبی تو اللہ کے نبی ہے، نبی جو بات کرتا ہے نپی تلی جچی تلی بات ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول اور ضابطہ دے دیا، اس فرما دیا ما انا علیہ و اصحابی، جس راستے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جو اس پر چلے گا وہ جنت میں جانے والا فرقہ ہوگا۔ تو اب یہ دیکھیں آپ 6 تاریخ کو 7 تاریخ کو ڈھول کوٹنا لمٹنا کسی صحابی نے کیا ہے؟ کسی صحابی نے نہیں کیا۔ 10 تاریخ کو جو کچھ ہوتا ہے وہ کسی صحابی نے کیا ہے؟ کسی صحابی نے نہیں کیا، نبی نے کیا؟ بالکل نہیں کیا۔ تو ہمارے پاس تو بالکل کھلی کیا پھر بھی کیوں کرتے ہیں یہ علم؟ کیا میٹر ہے؟ کیا خلاصہ کیا ہے اس کا؟ کیوں میں بناتے ہیں؟ جس طرف آپ لے جانا چاہ رہے ہیں نا، میں اس طرف جانا نہیں چاہ رہا۔ اچھا، کیوں؟ وہ ہمارا کانسیپٹ ہی نہیں ہے، وہ ہمارا مذہب ہی نہیں ہے۔ وہ جنگ ہوئی تھی، کون سی تاریخ کو جنگ ہوئی تھی، کیا وجہ ہے کہ یہ وہ لوگ پوری کہتے ہیں کہ جنگ ہوئی تھی؟ تفصیل جو ہے نا وہ مستقل 1 گھنٹہ کی ہے، وہ آپ دوسری چلو۔ موقع پہ سن لینا آپ کو۔ لیکن اس میں جو خلاصہ کی بات ہے وہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے حق کے لیے جان دے دی۔ بے شک۔ یزید کا پورا ٹولہ وہ ناحق پہ تھا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے غلط فیصلہ کروانا چاہتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا، سر کٹوا تو دیا، جھکائے نہیں۔ تو ہم کو یزیدیوں کے پیچھے چلنا ہے یا حضرت حسین کے پیچھے چلنا ہے؟ کیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ تعزیہ بناتے تھے، نہیں بنا علم اٹھاتے تھے، نہیں اٹھا دیتے، ڈھول کوٹتے تھے، نہیں، سینہ پیٹتے تھے، نہیں غم مناتے تھے، ماتم کرتے تھے؟ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ یہ سب کچھ نہیں کرتے تھے تو ہم کیوں کرتے ہیں پھر یہ؟ تو ہم کو حضرت حسین کے پیچھے چلنا ہے۔ آج یزیدی دندناتے پھر رہے ہیں، وہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور ہم جناب جو ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت پہ چل ہی نہیں رہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ بے نمازی تھے، نمازی تھے، پابند نماز تھے، اور تعزیہ والے نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے۔ مسجد میں ہوتے ہوئے تعزیہ بنا رہے ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ حافظ قرآن تھے، قرآن والے تھے۔ یہ لوگ تو مدرسے میں بچوں تک کو پڑھنے نہیں بھیجتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے داڑھی تھی، باشرہ تھے، سر پہ ٹوپی عمامہ تھا۔ یہ کہاں مل رہے ہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی پاکیزہ، مسجد والی زندگی، میدان جو ہے کہ جہاد والی زندگی، اور حق کے لیے بولنا، قربان ہو جانا، یہ زندگی، یہ حق کو دبا رہے ہیں۔ میرے پاس ایسی سی رپورٹ ہیں کہ پورے کے پورے گھر میں کوئی ایک قرآن دیکھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا۔ تعزیہ بنانے جانتے ہیں؟ پورے کے پورے گھر میں کوئی ایک نمازی نہیں، پورا گھر بے نمازی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو آئیڈیل بنائے، حضور نے فرما دیا جنت میں وہی جائے گا جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر ہوگا۔ تو ہم کو سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا آئیڈیل بنانا، جو انہوں نے عمل کیا ہے وہ کریں۔ ان کے نام پر کسی نے کچھ تھوپ دیا اس کو ہم کو نہیں دیکھنا، ہم کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا عمل دیکھنا ہے۔ آخر کوئی تو بات ہے، حضور نے ان کو جنتی جوانوں کا سردار کہا ہے۔ تو آج کے نوجوان وہ حسین کو اپنا سردار بنانا تیار کیوں نہیں ہے؟ جنتی جو جوانوں کے سردار ہوں کیا کرتے تھے، ہم وہ کریں نا۔ تو ہمیں کو اس طرف آنا چاہیے۔
نمبر 1 علماء کو سب کو کھل کے بولنا چاہیے. نمبر 2 مسجد کمیٹیوں کو منافقت سے باہر آنا چاہیے. مسجد کمیٹیوں کو صاف طور پر بتانا چاہیے کہ دیکھو مسئلہ یہ ہے. اور نمبر 3 عام لوگوں کو بھی اپنے بھائیوں کی ہمدردی کے ساتھ خیرخواہی کے ساتھ افہام اور تفہیم کو سمجھانا کرنا چاہیے. جب تک ہم اجتماعی طور پر یہ محنت نہیں کریں گے جب تک یہ خرافات اسی طرح سے ہی رہیں گے. ٹھیک ہے.